بسم اللہ الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ ہم نے گزشتہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی حالات سے واقف ہوئے ہیں. مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی ہوئی تو انتقال ہو گیا. جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. تو آپ ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. ابو طالب جو ہیں تاعمر آپ کی کفالت کرتے رہے، حمایت کرتے رہے اور ہمیشہ آپ کو اپنی صحبت میں انہوں نے رکھا، یہاں تک کہ داخل ملک یا بیرون ملک کبھی ان کو جانا ہوتا تو آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے. اور ملک شام کے سفر میں جب آپ ان کے ساتھ تھے تو بحیرہ راہب کے پاس آپ کا جانا ہوا، جہاں پر بحیرہ راہب جو کہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھ کر، کچھ حسی اور معنوی صفات کو دیکھ کر اس نے جان لیا تھا، پہچان لیا تھا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں. تو اتنے واقعات الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے. اسی طرح آپ کا نکاح ہونا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور پھر ہجرت سے 3 سال قبل آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہونا، یہاں تک ہم نے کچھ حالات دیکھ لیے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اللہ رب العالمین نے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کے گناہ سے، بد اخلاقی سے، کفر سے محفوظ رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. محدثین کہتے ہیں کہ کفر کا ارتکاب اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ تو نبوت سے پہلے کبھی آپ سے ہوا اور نہ ہی نبوت کے بعد کبھی آپ سے ہوا. اس کی کچھ مثالیں جو ہیں، ایک تو پہلی مثال یہ جیسے کہ بعض معلول روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر کچھ مقامات پر ناچ گانے ہو رہے تھے شادیوں کے موقع پر. تو اس وقت آپ کے کچھ دوست جو ہیں اس میں شرکت کے لیے نکل گئے. تو آپ نے بھی ارادہ کیا، لیکن راستے ہی میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نیند لگا دی، آپ کو جو ہے نیند کو جھونکا آیا اور آپ جو ہے راستے ہی میں اپنے پھوپھی کے گھر جا کر لیٹ گئے. تو یہ چیزیں جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی ناچ گانا نہیں دیکھا، نہ کبھی ناچ گانا آپ نے سنا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت ہے نبوت سے پہلے کی. اسی طرح بے حیائی کے کاموں سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ محفوظ رہے، اخلاقی طور پر بھی اور عقیدے کے طور پر بھی. اس زمانے میں لوگ عموماً برہنہ ہونے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے اور برہنہ طواف بھی کیا کرتے تھے. جب کعبۃ اللہ کی تجدید ہو رہی تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اپنے کندھے پر رکھ کر کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کر رکھ رہے تھے. اس تعمیر میں آپ بھی ساتھ دے رہے تھے. جب آپ پتھر اٹھا کر لاتے تھے تو اس پتھر کی وجہ سے آپ کے کندھے پر نشان پڑ رہے تھے اور کچھ تکلیف آپ محسوس کر رہے تھے. تو آپ کو آپ کے چچا نے کہا تھا کہ حضرت عباس نے کہا تھا کہ تم بہتر ہے کہ اپنا تہبند جو ہے اپنے کندھے کے اوپر رکھ لو، تو جو پتھر کا وزن ہے اس کا درد آپ محسوس نہیں کرو گے. تو یہ کہہ کر انہوں نے جب کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ اپنا تہبند کھول کر اپنے کندھے پر رکھ لو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ارادہ کیا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی. یعنی اگر تہبند کھول دیں تو آپ برہنہ ہو جائیں گے، اور یہ بالکل حیا کے مخالف ہے، شرم کے مخالف ہے. جیسے ہی اس کا ارادہ ہوا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی. فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہوش میں آئے تو
تو آپ کا فوراً جو ہے آپ نے تہبند باندھ لیا، تو برہنہ ہونے سے آپ محفوظ ہو گئے. اور اس چیز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافی تکلیف محسوس کیا کرتے تھے. خود جو ہے برہنہ ہونا اور پھر لوگوں کا برہنہ طواف کرنا یہ بھی آپ کو ہرگز پسند نہیں تھا. حالانکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، نبوت سے ابھی سرفراز آپ نہیں ہوئے تھے، لیکن اس طرح کی چیزوں سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں. اور پھر نبوت کے بعد آپ نے لوگوں کو سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی مشرک یا برہنہ شخص کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. کوئی مشرک یا برہنہ شخص کعبۃ اللہ کا طواف ہرگز نہ کرے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. تو نبوت سے پہلے آپ نے نہ کبھی ناچ گانا سنا، نہ آپ کبھی برہنہ ہوئے، اسی طرح کبھی شرک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبتلا نہیں ہوئے. ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. زید بن حارثہ یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، نبوت سے پہلے بھی یہ آپ کے پاس تھے. ایسا نہیں کہ صرف نبوت کے بعد. اللہ کے نبی حضرت خدیجہ نے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور نبی کی خدمت میں دے دیا تھا. ان کو نبی کی خدمت کے لیے ان کو دے دیا تھا، اور ان کی تفصیلی حالات آگے آئیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ جب ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آ گئے تب بھی حضرت زید بن حارثہ نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کیا. کہا کہ میں نبی ہی کے ساتھ رہوں گا، انہی کی خدمت میں میں مامور رہوں گا. تو یہ حضرت زید بن حارثہ ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ طواف کر رہے تھے. جب طواف کرنے لگے تو نادانستہ طور پر حضرت زید کا ہاتھ جو ہے بتوں کو لگ گیا. کعبۃ اللہ میں بت بھی تھے، 360 بت تھے نا، 360 بت تھے. جیسے انہوں نے ہاتھ لگایا بتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اللہ کے نبی نے منع کیا. تو حضرت زید کہتے ہیں، ثم راوی حدیث کہتے ہیں ثم عاد زید للمسها لیتأکد من الامر. یعنی حضرت زید کو جب اللہ کے رسول نے منع کیا تو سمجھ نہیں پائے، حضرت زید سمجھ نہیں پائے کہ آپ نے کیوں منع کیا. تو دوبارہ انہوں نے ہاتھ لگایا، دوبارہ حضرت زید نے بت کو ہاتھ لگایا تو اللہ کے رسول نے پھر ڈانٹا اور منع کیا سختی سے. کہا کہ ان بتوں کو ہرگز ہاتھ نہ لگانا. نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آپ نے ہاتھ لگایا بتوں کو، اور نہ کبھی حضرت زید کو لگانے دیا. تو اس لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وقد حلف زید بن حارثہ بأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مس منها صنما حتى اکرمہ اللہ بالوحی. کہتے ہیں حضرت زید بن حارثہ اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی پوری زندگی کے اندر کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا. پوری زندگی میں آپ نے کبھی کسی مجسمے کو، کبھی کسی اسٹیچو کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. حتی اکرمہ اللہ بالوحی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وحی سے سرفراز کیا. یعنی نبوت سے پہلے بھی آپ نے نہیں لگایا، اور پھر نبوت کے بعد تو آپ کو سخت کرا ہے 3 چیزوں سے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، نہ بد اخلاقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سرزد ہوئی، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی گانا سنا. ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی. زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی نبوت سے پہلے. اس وقت کسی صاحب نے آپ کو اور نفیل کو دعوت دی، گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت زید نے منع کیا اور کہا کہ یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا. حضرت زید جو ہے نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، مسلمان نہیں تھے ابھی، نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ہی نہیں ملی تھی. تو باوجود اس کے حضرت عمرو بن نفیل جو ہے بتوں سے بیزار آ چکے تھے. وہ دین حنیف پر تھے. دین حنیف یعنی دین ابراہیمی پر تھے. بتوں کی گندگی سے وہ محفوظ تھے، شرک سے محفوظ تھے، اور بتوں کے لیے جو چیزیں چڑھائی جاتی تھی ان سے بھی محفوظ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی انکار کر دیا. کہا کہ جو چیزیں بتوں کے لیے ذبح کی جائیں، یہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، میں اس چیز میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے بھی نہیں کھایا. تو اس سے محدثین کہتے ہیں
شارحین کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یاکل ما یذبح علی النصب، کہ اس زمانے میں جو بتوں کے لیے ذبح کیا جاتا تھا ان میں سے کبھی بھی نبی نے کچھ بھی نہیں کھایا، نبوت سے پہلے بھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں نبوت سے پہلے کے۔ نہ آپ نے کبھی گانا سنا، نہ آپ کبھی برہنہ ہوئے، نہ کبھی آپ نے بتوں کو چھوا، نہ کبھی ان کو سجدہ کیا، اور نہ کبھی آپ نے بتوں کے لیے ذبح کیا ہوا کھانا کھایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا تھا۔ تو یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ اس کے بعد جو ہے بشارات الانبیاء، دیکھیے اب یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جا رہا ہے۔ تو نبی کی نبوت سے پہلے آپ کے نبی بننے کی بشارتیں دنیا میں آ چکی تھی۔ ابھی آپ نبی بنے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، حرم سے نکلنے والا ہے، تو یہ لوگوں میں معروف ہو چکا تھا۔ جیسے کہ سورہ صف آیت نمبر 6 کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت عیسیٰ کی زبانی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا والوں سے یہ کہہ دیا تھا، کرسچن اس بات کو جانتے تھے، نصارہ اس بات کو جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اللہ کے نبی قریش کے خاندان سے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تم سب کے پاس اللہ کا رسول ہوں، اور تمہارے سامنے جو چیزیں ہیں تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور پھر میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ بشارت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پہلے یہود و نصارہ کو مل چکی تھی، نصارہ کو بھی مل چکی تھی اور یہود کو بھی مل چکی تھی۔ جیسا کہ بہت سارے انجیل کے نسخے ہیں، انجیل برنابا ہے، انجیل لوقا ہے، اور اسی طرح انجیل برناس ہے، کئی ایک انجیلیں ہیں۔ ان تمام ایڈیشنز میں اس بات کی صراحت موجود تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، قال الامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ والاخبار بمعرفة اہل الكتاب بصفة محمد صلی اللہ علیہ وسلم عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم، کہتے ہیں کہ اہل کتاب کو اس بات کی اچھی طرح خبر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں، اور اس کی خبریں ان کے پاس متواتر تھی، یعنی بڑی شکل میں بہت زیادہ ان کے پاس اس بات کے اخبار موجود تھے۔ اور پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سن 728 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، سن 728 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں بہت سارے تورات کے اور انجیل کے ایسے نسخے دیکھے، قد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح نبوة محمد صلى الله عليه وسلم باسمه ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أرى ذلك فيها، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں بہت سارے نسخے دیکھے جس میں اس بات کی صراحت تھی کہ دنیا کے اندر محمد نبی بن کر آنے والے ہیں۔ پھر میں نے کچھ دوسرے نسخے اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر وہ عبارت موجود نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے نسخوں میں ترمیم کرنا شروع کر دیا تھا، تبدیلی کرنی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ تو جس طرح نصارہ نے انجیل میں تبدیلی کی، اسی طرح تورات کے اندر تبدیلی کی، اسی طرح جو ہے زبور کے اندر بھی لوگوں نے تبدیلی کی۔ تو بہرحال یہ لوگ جانتے تھے، اس طرح جانتے تھے کہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ ان کو ایسے خبر تھی جیسے یہ لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یہود و نصارہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ ہماری اولاد ہے، ویسے ہی ان کو اس بات کا بھی ان کو یقین تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ انکار کرتے تھے، محض اس لیے کہ ان کی قوم اور برادری سے نہیں تھے، ان کی نسل سے نہیں تھے، اس لیے وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تورات و انجیل میں بھی تھی، زبور میں بھی تھی،
اور پھر اہل کتاب کے جو علماء تھے انہوں نے بھی اس بات کی بشارت دی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک نصرانی شخص کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان فارسی جو اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے اس شخص سے کہا، اس راہب سے کہا، نصرانی عالم سے کہا کہ تم مجھے کچھ نصیحت کرو، تم کچھ نصیحت کرو۔ تو اس وقت اس شخص نے سلمان فارسی سے یہ بات کہی کہ اے میرے بیٹے، اے بنی، واللہ ما اعلم به بقی احد علی مثل ما كنا علیہ آمرک ان تأتیہ، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اے بیٹے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں حرم کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کی سرزمین، یہاں سے ایک شخص آنے والا ہے جس کو اللہ رب العالمین نبی بنائے گا، اور یہ دو پہاڑوں کے درمیان والی زمین پر ہجرت کرنے والا ہے۔ نشانیاں، وہ شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص حرم میں پیدا ہوگا، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا، اور پتریلی زمین والی جگہ میں وہ ہجرت کر جائے گا، یعنی مدینہ منورہ، اور پھر مزید کہتا ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور کہتا ہے وہ شخص، چوتھی نشانی یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص ہدیہ قبول کرے گا، کوئی اگر اس کو ہدیہ دے تو وہ شخص ہدیہ قبول کرے گا، وَلَا يَأْكُلُ صَدَقَةً، لیکن کبھی وہ صدقے کو قبول نہیں کرے گا، صدقہ ہرگز نہیں کھائے گا۔ یہ 5 نشانیاں اس شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بیان کی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بڑا تفصیلی واقعہ ہے ان کا کہ وہ مختلف، کبھی جو ہے کسی زمانے میں وہ مجوسی رہے، کسی زمانے میں یہودی بن گئے، پھر اس کے بعد نصرانی بن گئے، پھر ان کو جو ہے لوگوں نے غلام بھی بنایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ انہوں نے خبر سنی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک آدمی آیا ہوا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ جیسے انہوں نے سنا فوراً ان کو وہ نصیحت یاد آ گئی، حضرت سلمان فارسی کو وہ نصیحت یاد آ گئی، کہا کہ اس طرح کی باتیں تو میں نے اس راہب سے سنا ہے، اس عالم سے سنا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، انہوں نے کچھ چیزیں دی اور کہا کہ صدقہ ہے، اللہ کے رسول نے قبول کرنے سے انکار کیا، واپس کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پورا تفصیلی واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اسی طرح بعض دوسرے لوگ جو کہ صحابہ سے ہٹ کر تھے، جیسے اولاً تو سلمان فارسی کو راہب نے بتایا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اسی طرح ہرقل بادشاہ نے بتایا تھا۔ ہرقل بادشاہ کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ہرقل کے درمیان ایک کنورزیشن جو ہوا ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو اس ہرقل بادشاہ نے کہا تھا وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وہ شخص کہتا ہے بادشاہ مجھے اس بات کا یقین تو تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ آپ لوگوں میں سے ہوگا۔ ابو سفیان سے کہتے ہیں۔ تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کے آنے کی خبر، نبی کے نبی بننے کی خبر، نبی کے نبی بننے سے پہلے لوگوں کو ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اخبار ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اس کے بعد کچھ نشانیاں تھیں، کچھ حسی نشانیاں اور کچھ معنوی نشانیاں، کچھ ظاہری نشانیاں، کچھ باطنی نشانیاں تھیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ اللہ کے رسول کو اب نبی بنایا جانے والا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا سن 40 سال کی عمر میں، تو اس سے 6 ماہ پہلے ہی سے آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے، سچے خواب آپ کو نظر آنے لگے۔ صحابیہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اول ما بدأ به من الوحی فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو خواب دیکھتے ہیں، دن میں بظاہر ایسی ہی وہ چیز ہوتی ہے جس طرح صبح کی روشنی صاف و شفاف ہوتی ہے۔ آپ نے رات میں خواب میں دیکھا کہ فلاں چیزیں ہونے والی ہیں تو صبح میں وہ چیزیں ہو جاتی، دوسرے دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ فلاں چیزیں آج ہونے والی ہیں تو وہ چیزیں ہو جاتی، رات میں پھر نبی نے دیکھا کہ خواب میں یہ چیزیں
تو تیسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں ہو گئی. تو صحابیہ کہتی ہے کہ جو چیزیں آپ رات میں خواب میں دیکھتے ہیں الا جاءت مثل فلق الصبح، تو صبح کی روشنی کے مانند وہ خواب سچے ہونے لگتے. تو یہ جو ہے آپ کے نبی بننے کی طرف اشارہ تھا. اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے تو پتھر اور درخت آپ کو سلام کیا کرتے تھے. بالکل صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی. پتھر اور مکہ کے درخت جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتے تھے. یہ اس لیے تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ احساس ہونے لگے کہ میرے ساتھ عام چیزوں عام لوگوں سے ہٹ کر کچھ واقعات ہو رہے ہیں. یہ ایسا اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اگر فرشتہ آ کر وحی کرے تو آپ گھبرا نہ جائیں، ڈر نہ جائیں. اس طرح کا ایک بڑا واقعہ ہو جائے تو آپ نہ ڈریں، اس لیے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے. تو یہ اشارے تھے. اسی طرح ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی. تنہائی کی محبت یعنی آپ تنہا پسند بن گئے، اکیلے رہنا آپ کو اچھا لگنے لگا. آپ دنیا سے کٹ کر، آل اولاد سے کٹ کر، رشتہ داروں سے کٹ کر غار حرا میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. وہاں پر صحابی رسول کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اور تحنس کیا کرتے. تحنس کے معنی ہوتے ہیں حن سے بچنا، گناہ سے بچنا. اس کی تفسیر کرتے ہوئے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں التحنس معناہ التعبد، عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جیسے اللہ نے آپ کو الہام کیا اسی کی روشنی میں آپ عبادت کیا کرتے ہیں. اب وہ عبادت کیسی تھی اس کا اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا کہ آپ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، سجدہ کرتے، کیا عبادت کرتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بس اتنا ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. طریقہ عبادت کیا ہے یہ احادیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے. تو یہ جبل حرا ہے جو کہ مکہ کا مشہور پہاڑ ہے. تو اس غار حرا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے. اور جب وہاں پر جاتے ہیں تو چند دنوں کا توشہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور دن رات وہیں پر آپ گزار دیتے ہیں. جب توشہ ختم ہو جاتا تو آپ پھر دوبارہ واپس لوٹتے ہیں اور پھر اتنا ہی توشہ لے کر چلے جاتے. یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، اور عموماً جتنے اللہ رب العالمین انبیاء کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے تو اکثر و بیشتر 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. 40 سال کی عمر میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر 40 سال ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ وثبت ان الوحی نزل علیہ اول ما نزل یوم الاثنین، پیر کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. آپ کی پیدائش بھی پیر کے دن اور وحی بھی آپ پر پیر کے دن نازل ہوئی. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی. کہتے ہیں جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور پیر ہی کے دن میرے اوپر وحی کا نزول ہوا ہے. تو پہلی وحی جو ہے آپ پر پیر کے دن نازل ہوئی جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی تھی. تو یہ دو چیزیں یعنی دو زندگیاں، ایک تو پیر کے دن آپ کی اس دنیا کے اندر ایک زندگی ملی، پھر پیر کے دن 40 سال کے بعد ایک دوسری زندگی نبوت کی زندگی آپ کو ملی، دوسری زندگی آپ کو ملی. اور یہ جو مہینہ تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے عصر کے درس میں سنا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی کا نزول فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ جو ہے وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے نازل ہوئی اور طریقہ وحی وہی تھا جو اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تھا. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء پر وحی کو نازل کیا بعینہ ہی، اسی شکل و صورت میں ہم نے آپ پر بھی وحی کو نازل فرمایا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے وحی کا
سلسلہ شروع ہوا ہے رمضان کے مہینے میں 40 سال کی عمر میں. پھر کیسے فرشتے نے آپ کے سامنے قرات کیا, کیسے وحی کا نزول ہوا, انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی زندگی کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.